بغداد کے حالات ہم نے دیکھے. جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ اس نے اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا. وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. بغداد کے حالات ہم نے دیکھے. جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ اس نے اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا. وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا. اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیں. وہ گالیاں دینے لگا. بھرے دربار میں جو مسلمان قیدی تھے علماء تھے ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے. وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے. گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں. کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا. جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا. کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا میدان میں، کوئی تھا ہی نہیں. لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں. اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے. وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا. حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا. اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا: اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں. جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے. کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا ہے. اس دربار میں ہیبت ایسی طاری تھی، ایسی ہیبت طاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں. 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع، جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا ہے. باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی، نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا. یہ صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ. لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا. عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی، رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے. کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے. ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی صحابیات کو مارا گیا. حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئیں. حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا. وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دی.
ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا، لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا، نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں، حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکوں گے۔ 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے۔ احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ، عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے، لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے۔ بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ مکہ والوں کا غرور تھا، لڑیں گے ہم، کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت، یہ سب چلتا رہا۔ اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں، ہم جنگ کریں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے۔ ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے دبا لیں گے۔ حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک طرفہ ہے سب۔ کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، سائن کرو اس پر۔ اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا۔ یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی۔ حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ۔ ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا، حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹا دیجیے، صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو۔ لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے، دب کر۔ حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ صحابہ کی بات میں بتاؤں، حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے، ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں ان ظالموں سے، ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں؟ ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے، آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہی، جنگ کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا، پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، انہیں پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے۔ اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر، ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے؟ لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی زبان سنبھال لو، تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اپنے پیٹ سے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ بہرحال صلح نامہ لکھا گیا، صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے، سر جھکائے گئے۔ آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی، یہ پہلا موقع تھا، پہلا موقع تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو، عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو۔ ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے، دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو، چلو مدینے چلنا ہے، کوئی نہیں اٹھے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے۔ نافرمانی کے لیے نہیں، صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی۔
इंतजार में थे सहाबा, उठ नहीं रहे थे। हुजूर पाक गमगीन होकर अपने खीमे में आए। उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा उस वक्त साथ में थी। हुजूर पाक ने फरमाया मेरे साहबा ने आज तक ऐसा नहीं किया, आज मैंने 3 मरतबा पुकारा, कोई उठने को तैयार नहीं। हजरत उम्मे सलमा कहती या रसूल अल्लाह, वो भी आपकी मोहब्बत में नहीं उठ रहे। ये नहीं है कि नाफरमानी है, बल्कि उन्हें इंतजार है शायद कोई और हुक्म आ जाए। और फिर मैं समझता हूं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कहा गया है सबसे ज्यादा अकल वाले मशवरे औरतों में किसी के थे तो वो उम्मे सलमा के थे। हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप उनसे क्यों कह रहे हैं कि सर मुंडा लो, सर मुंडा लो। या रसूल अल्लाह, आप अपने खीमे से बाहर निकले, आप अपना सर मुंडा ले, अपना सर हलक कर ले। हुजूर पाक ने उनकी बात को तस्लीम किया और बाहर आए। जब अपना सर हलक कर लिया तो सारे सहाबा समझ गए अब इसके बाद कोई हुक्म बदलने वाला नहीं है। हुजूर ने कर दिया, हो गया खत्म, अब कोई हुक्म बदलने वाला नहीं, सब हलक कर लिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हालात ऐसे बताते हैं कि हमें लगता है कि हम दब गए, हम मर गए, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नबूवत के एजाज को तुम नहीं समझते। वापस मदीने गए, ये 6 हिजरी का मामला था। 7वीं हिजरी आई, 1 साल नहीं गुजरा, 1 साल नहीं गुजरा, कुरान में अल्लाह ने सूरह फतह जो नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफून। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपने रसूल के ख्वाब को सच करेगा। अनकरीब अल्लाह चाहे तो ये सब के सब मस्जिद हरम में दाखिल होंगे, मस्जिद हरम में अमन के साथ दाखिल होंगे। ये आयत पहले नाजिल हुई, 7वीं हिजरी आई, मेरे आका दूसरे साल उम्रा के लिए निकले। इस वक्त 10,000 सहाबा साथ में थे, पिछले साल 1400 थे, 10,000 सहाबा साथ में थे। और जब गए तो मक्का के हालात ऐसे थे कि सब तितर बितर हो चुके थे, न कोई एक खानदान मुत्तहिद था, कुछ नहीं था। और हुजूर पाक की शान से आए कि न जंग हुई, न जिदाल, न कत्ल व क़िताल, बल्कि 10,000 सहाबा शान और शौकत के साथ हरम काबा में दाखिल हो रहे हैं। सहाबा का वो एजाज था कि कोई दीवारें चूम रहा है, कोई जमीन चूम रहा है और रब ताला की बारगाह में शुक्र बजा ला रहे हैं। कहते हैं ऐ मौला तेरी कुदरत के फैसले अजीब हैं। ये वो जमीन थी जहां हमें रस्सी डालकर खींचा जाता था और आज तो हमें हाकिम बनाकर इस जमीन पर ला रहा है। मौला करीम के फैसले अलग है। जब उस हरम में आए मेरे अजीजों, एक वक्त ये भी था, एक वक्त जब अय्यामे जहालत के मक्का के कयाम के दरमियान, अभी हुजूर हिजरत नहीं किए थे, एक दिन हुजूर आए थे खाने काबा में जाने के लिए। उस वक्त वो चाबी उस्मान बिन शैबा के पास रहती थी। उस्मान बिन शैबा कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, लेकिन ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो, मैं काबे के अंदर जाऊं। उन्होंने कहा तुम हमारा दीन छोड़ चुके हो, तुम्हें काबे में मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। सारे बड़े लोगों को जाने की इजाजत थी, मेरे रसूल को नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया उस्मान ठीक है, एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। उस्मान कहते हैं कि उनकी बात से मुझे डर भी लगा और फिर सोच भी रहा था ये इतना बड़ा जुमला कह रहे, आज हालत ऐसी है इनकी, इनके साथ जितने वो सब गरीब लोग हैं, मारे जाते हैं। बिलाल हबशी को देखो। और फिर जब वक्त ऐसा आया कि हुजूर हिजरत करके चले गए तो उस्मान कहते हैं अब तो सवाल ही नहीं आता कि काबे की चाबी उनके पास जाए। वतन छूट गया, घर छूट गया, साथी मारे गए, सब चले गए। लेकिन उस्मान बिन शैबा कहते हैं 7 साल के बाद जब हुजूर वापस आए और 10,000 सहाबा के साथ वापस आए, हरम काबा में दाखिल हुए तो सब कुछ बदल चुका था। काबे के दरवाजे के करीब जाकर मेरे आका ने पुकारा उस्मान बिन शैबा कहाँ है। वो आए, ईमान लाए नहीं थे, अभी काफिर ही है। चाबी लाकर मेरे आका से कहा कि आपने सच कहा था 7 साल पहले, ये चाबी आपके हवाले है। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी को खोला, काबे को और साफ किया और उसके बाद बाहर आए, कहा मैं ये चाबी अब उसको दूंगा जिससे कयामत तक कोई नहीं छीन सकेगा। फिर साहबा कहते हम सबको ये शौक था कि ये चाबी हमें मिल जाए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, कौन कौन बड़े बड़े सहाबा शौक रखते थे कि ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मजमे में फिर से पुकारा
عثمان بن شیبہ ادھر آ جاؤ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹایا جائے، تمہارے خاندان میں چابی تھی تم رکھو۔ اتنی رحمت دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ رسول کے صحابہ میں داخل ہوئے، اور آج 1400 سال گزر چکے، چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہے۔ کئی بادشاہ آئے بدلے، آئے گئے، لیکن وہ چابی آج بھی اسی خاندان میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ، فتح مکہ کے دن لوگ آپس میں بات کیا کر رہے تھے پتہ ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج چیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، جتنا انہوں نے ظلم کیا سب کو دکھایا جائے گا۔ اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ قیدی بن کر کے حرم میں آئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان سب مکہ والوں سے پوچھتے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ان سب لوگوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم، ہم نے دیکھا ہے تم بھی شریف ہو، تمہارے باپ بھی شریف، تمہارے دادا بھی شریف تھے، تم شریفوں کی اور کریموں کی اولاد میں سے ہو۔ میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا جو کہہ رہے تھے الیوم یوم الزحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اڑانے کا دن ہے، آج گردنیں مارنے کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ نہیں، الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔